ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن دی ابتداء صلوات. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ربنا ورب الملائكة الصافين. الصلاة والسلام على الأشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أمير المؤمنين ويعصب الدين وقائد الغر المهجلين إلى جنة النعيم. الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم. ایک مولا دا فرمان ہے. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمائندے اے فرمان اگر تسی ذہن وچ رکھ لیا مرحوم دے واسطے بھی باعث مغفرت و بخشش بن سی تے تواڈے ساڈے واسطے دنیا و آخرت واسطے باعث نجات بن. آئے اگر ہک بڑا کوئی آسان مشکلی کوئی نہیں. میرے مولا فرمائندے نے کہ جیڑا بندہ زبان تے کنٹرول کر لیندا ہے جیڑا بندہ زبان تے کنٹرول کر لیندا ہے میرے مولا فرمائندے اللہ پاک اس دے اندر ایسی روحانیت طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ کسی تے خطا کر سکتا ہے نہ کسی میدان وچ ہار سکتا ہے نہ کسی مصیبت وچ پھنس سکتا ہے. وہ دی وجہ میرے مولا فرمائندے نے کہ صرف زبان تے وہ بھی چند عرصہ زیادہ عرصہ بھی نہیں ساری زندگی بھی نہیں. میرے مولا فرمایا ہے کہ صرف تھوڑا جیا عرصہ اپنی زبان تے کنٹرول کر لو اللہ تواڑیاں پریشانیاں دور کر دے سی حاجتاں بر لا سی. پھر میرے مولا فرمائندے نے کہ صرف مصیبتاں دور نہ ہو سین صرف رحمتہ نازل بھی نہ ہو سین گھر تے ایویں رحمتہ نازل ہو سین جیویں بارش آسمان تو برس دی. ہن اتنے میرے مولا نے اگاں وجہ دسی. ہن وجہ تو سننی ہے. عمل بڑا سوکھا ہے عمل بڑا آسان ہے لیکن اس دی طاقت بہت زیادہ ہے. اج ایک اور تو دساں اتنے مولا فرمائندے نے کہ اسے فرما جی نہیں فرمائندے کہ میرے مولا فرمائندے نے کہ جیڑا بندہ اندر تو روحانیت کائی نہیں وہ بندہ کدی عبادت نہیں کر سکتا اس بندے کو کدی اچھائی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جس دے اندر روحانیت کائی نہیں وہ ہر وقت ہر پل شیطانیت وچ مصروف رہندا ہے اور جب شیطانیت مصروف رہندا ہے تو وہ بندہ پریشانیت مصروف رہندا ہے. ہن میں نے دسو شیطان انسان واسطے بھلائی کریندا ہے یا برائی کریندا ہے؟ ایویں گل ہے یا نہیں؟ شیطان انسان نو راہ اچھا بھی کھائندا ہے یا غلط؟ اچھا بھی کھائندا ہے
وچ طاقت نہیں رکھتا تو اس وقت ایویں سمجھ لو کہ وہ بندہ اندرونی طور دے وچ شیطانیت وچ مصروف ہے. روحانیت تو ہی کوئی نہ، جدا روحانیت کوئی نہ اسی تے شیطانیت آسی. اس تو اے دے وچ اے ہے کہ اس بندے کو نہ زبان کنٹرول ہو سکتی ہے، نہ ہاتھ کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ اودے کولو اکھ کنٹرول ہو سکتی ہے، نہ اودے کولو کان کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ اودے کولو ہمسایا کوئی یعنی کہ بچ سکتا ہے، نہ اودے کولو کوئی شریف بچ سکتا ہے، نہ اودے کولو کوئی رشتہ دار بچ سکتا ہے. جدیں اور راسی شیطانی فعل وچ مصروف ہی راسی. ایک عمل ہے، ایک بہت بڑا اہم گل ہے. اگر تسی یہ میرے مولا دا فرمان اگر ذہن وچ رکھ لیا تو یہ کافی ہے. میرے مولا فرمائندے کہ سن لو، اگر اپنے اندر روحانیت پیدا کرنی ہے اور شیطانیت نو بھجاونا ہے تو مڑ تسا چند عرصہ چند ہفتے تھوڑا جہا عرصہ اپنی زبان تے کنٹرول کر لو. میرے مولا فرمائندے نے ایہو جی تواڈے اندر طاقت پیدا ہو سی، ایہو جی اندر تواڈے اندر روحانیت پیدا ہو سی کہ تسی نیکی ہو سو. تواڈا دل بھی کر سی عبادت والے پاسے، تواڈا دل بھی کر سی نماز پڑھن واسطے، تواڈا دل بھی کر سی روزہ رکھن واسطے، تواڈا دل بھی کر سی زکات ادا کرن واسطے. تواڈا اے دل نہ کر سی کہ میں کسی نو برائی کراں. جدو اندر روحانیت پیدا ہو سی، نیک اعمال والے پاسے بندے دا دل راغب ہو سی. دل کرے سی کہ میں اللہ دی عبادت کراں، دل کرے سی کہ میں کسی دی بھلائی کراں، دل کرے سی. ہن اے زبان دا کنٹرول کس نو آ دے؟ اے سن لو، میرے مولا فرمائندے کہ زبان تو کنٹرول دا مقصد ہے کہ کسی دی غیبت نہ کرو. سب تو برائی جڑی ہے نا وہ غیبت ہے، جس دی بخشش کوئی نہیں. اگر کسی دی غیبت کرے سو جب تک وہ معاف نہ کر سی تو انہوں معافی نہیں مل سکتی. اور کوئی گناہ ہے اگر تسی معافی منگیے لیکن وہ حقوق العباد میں شامل نہیں ہے، حقوق اللہ دے وچ تے اللہ تو معاف کر سکتا ہے. جڑا حقوق العباد ہے او دے وچ اے ہے کہ اگر تسی کسی دی غیبت کر سو تو کسی دی الزام لے سو، کسی دی تہمت لے سو، کسی دی جھوٹ مرے سو، کسی دی بہتان مرے سو، اللہ تو معاف نہ کر سی. میرے مولا اتھا ہی فرمائیں گے جڑا بندہ کسی دی غیبت کردا ہے اور زبان تے کنٹرول نہیں کردا اس نو موت، سخت ترین موت اس بندے نواز دیئے جڑا بندہ غیبت خور ہوئے، چغل خور ہوئے، انہوں سخت موت آنی. تو اس واسطے میرے مولا نے فرمایا ہے اگر اپنے آسانی واسطے اپنے اندر روحانیت پیدا کرنی ہے کسی دی غیبت نہ کرو، کسی جھوٹ نہ بولو، کسی دی تہمت نہ لاؤ، کسی دی شکایت نہ کرو. ایک ہوندی ہے برے دی برائی بیان کرنا، ایک فاسق فاجر ہے اس دا ظلم عام کرنا، ایک غیبت نہیں. ایک ہے کسی دی شکایت کرنا، کسی نو گھٹاونا، کسی نو کم سمجھنا، اس نو آہدن غیبت. اس نو کیا آہدن؟ اس نو آہدن غیبت، شکایت. لہذا ہن اید وچ کنا کہ پہلی کلاس جی پڑھے ہیں کہ رسول پاک دی حدیث ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جہڑا بندہ کسی دی غیبت کردا ہے یعنی شکایت کردا ہے وہ ایویں سمجھ لو کہ وہ سگے بھائی دا گوشت کھاندا ہے. سگے بھائی دا گوشت کھاندا ہے. ہن ایتھے مینوں اے دسو کہ جدا اتنا حکم ہے تو آپ اندازہ کر لو. ہن ایتھے میرے مولا دا فرمان آخری جملہ تے فرمان مکمل. میرے مولا فرمائندے کہ سن لو او میرے محبوں، او میرے شیعوں، سن لو اگر تساں چند عرصہ زبان تے کنٹرول کر لیا تہاڈے اندر ایک روحانیت پیدا ہو سی، تساں ایک متقی بن سو، تساں ایک پرہیزگار بن سو، تساں ایک مخلص اور محب مومن بن سو. مخلص اور
محب مومن بن سو تو لہذا مخلص اور محب مومن بنن واسطے تھوڑا جیا عرصے واسطے چند ہفتیاں واسطے مہینے واسطے اپنی زبان تے کنٹرول کر لونا اللہ دی رحمتہ نازل ہوں دیاں ہونے بندے آدھے نا فلانے بندے دی بھئی دعا بڑی جلدی قبول ہوں دی آدھے ہیں نا فلان بندے دی دعا قبول ہوں دی فلان پیر دی دعا قبول ہوں دی فلان عامل دی دعا قبول ہوں دی فلان مومن دی دعا قبول ہوں دی میرے مولا اسے فرمان فرمائیں دے کہ جہڑا بندہ زبان صرف زبان تے لوگ عامل چلا کٹیں دیں پیر چلا کٹیں دیں چالی دیں پتہ کئی مہینے کویاں دے وچ رہنا زکاتاں دینا وظائف کرنے عمل کرنے اور موکلین اپنے تابع کر لونا اور اپنی دعا اپنا کام کرن واسطے اپنی مشہوری واسطے اپنے اندر روحانیت پیدا کرن واسطے اپنے نال روشن کرن واسطے اپنی ہر مقصد میدان دے وچ کامیابی واسطے اور اپنے مرید اپنے عوام نو اپنے تابع کرن واسطے چلا کر دین میرے مولا فرمائیں نہ چلے دی ضرورت ہے نہ وظیفے پڑھن دی ضرورت ہے نہ کوئی جناب نہ زکات ادا کرن دی ضرورت ہے چند عرصہ زبان تے کنٹرول کر لو اللہ تھوڑا چلا قبول کر کے تواڈے اندر جڑی روحانیت پیدا ہو سی تسی ایسے کامل ایمان بن سو کوئی تواڈا مقابلہ نہ کر سکسی اس تو ود کے کوئی عمل آسان میرے مولا دس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سکرات الموت لگ دی ہے تو بندے دی زبان دی وجہ تو اگر سختی نال موت آندی ہے تو زبان دی وجہ تو اگر کوئی اپنے آپ نو سزا مل دی ہے زبان دی وجہ تو اگر کوئی موزی مرد لگ دی ہے زبان دی وجہ تو اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے زبان دی وجہ تو اگر گھر جو پریشانی ہوندی ہے زبان دی وجہ تو اگر رزق جو وسعت پیدا نہیں ہوندی برکت پیدا نہیں ہوندی تو زبان دی وجہ تو اس کا مطلب ہے سارے کامل ایمان دا دار و مدار زبان ہے لہذا ایک عمل میرے مولا دا دسی ہویا کہ ایسا کامل عمل ہے کہ جس کامل عمل دا اس دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایک ایسا عمل ہے کامل ایمان اپنے آپ نو بناونا ہے تو اپنی زبان نو محفوظ رکھو تواڑیاں دعائیں بھی قبول ہو سین تواڑے رزق چ برکت بھی ہو سی تواڑی گھراں تے رحمتاں نازل ہو سین تسا کدی پریشانی چ نہ ہو سو اور جو اللہ کو دعا مانگ سو اللہ تواڑی رد بھی نہ کرے سی اگر کتھائیں قرآن مجید پڑھیندا پیا ہووے تا اوتھے ساڈا دل بھی نہیں لگدا قرآن سنن واسطے سانو بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی اگر کوئی سانو فرمان معصوم سناوے کوئی حدیث سناوے کوئی آیات قرآن سناوے سانو بڑی تکلیف شروع ہو جاندی ہے اتنی طبیعت وچ بے چینی شروع ہو جاندی ہے نا پتر نو دستار بنائی آئی تو بن دستار یتیمی دی میرا بچڑا نیک خیال ہے او میں نہیں بچدا میرا جان بچڑا میں کو مل گئی زہر ہلا تو بن دستار یتیمی دی میرا بچڑا نیک خیال ہے او میں نہیں بچدا میرا جان بچڑا میں کو مل گئی رہلا لے وقت اخیری تیرے بابے دا تیرے سجاد دا بچہ لمحال یاد میں کو دفن کرے ویچ بکیا دے وہ دادی سیدہ دے پاس تو بن دسدار
دمی میرا بچڑا نے کہ خیال میں نہیں بچدا مالک محمد والے محمد وسائی اس نے بزرگاں دے خاندان نال چلن دی توفیق عطا فرما میرے مالک انہاں دے اپنے گناہ معاف فرما انہاں دے والد صاحب دی قبر نو روشن فرما انہاں دے خاندان ہے جنہاں دا فاتح پڑھن والے کوئی نہیں انہاں دیاں قبراں نہیں منور فرما انہاں نو اعلیٰ علیین جگہ نصیب فرما میرے مالک انہاں سارے مرحومین دے سرن تے آل محمد دا سایہ قائم دائم فرما میرے مالک جتنا کچھ کلام مجید پڑھے مجلس ہوئی اس دے ثواب ان بزرگ دے روح نو ثواب ہو میرے مالک محمد و آل محمد واسطی جتنے دے ہاتھ بلندن سب دے مرحومین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرے مالک محمد و آل محمد واسطی حاجات نو پورا فرما رب صلی اللہ